آج کے درس حدیث میں ہم محبت الہی، تعلق باللہ کے حوالے سے حقیقت ایمان کو بیان کریں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں آتا ہے، حضرت حارث بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے حارث، تو نے صبح کیسے کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، میں نے سچے مومن کی طرح یعنی حقیقت ایمان کے ساتھ جو ہے وہ صبح کی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے حارث، دیکھو تم کیا کہہ رہے ہو، یقیناً ہر ایک شے کی کوئی نہ کوئی حقیقت ہوتی ہے۔ کیا جانتے ہو تمہارے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ نبی پوچھ رہے ہیں حضرت حارث سے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اس حال میں صبح کی ہے کہ میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے، میرے دل میں دنیا کی ذرا برابر بھی محبت اور چاہت نہیں ہے۔ جب دنیا سے بندہ بے رغبت ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعلق جوڑتا ہے، اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ کسی سے دشمنی اور عداوت رکھتا ہے، اس کا ظاہر بھی پاک ہوتا ہے، باطن بھی پاک ہوتا ہے، ظاہر بھی منور ہوتا ہے، باطن بھی منور ہوتا ہے، کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، نہ اس کی ذات سے کسی کو نقصان اور تکلیف پہنچتی ہے اور نہ جو ہے وہ کسی کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اس کی زندگی جو ہے وہ خوشیاں اور راحتیں بانٹتے ہوئے گزرتی ہے۔ وہ شخص دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے، کوئی اس کی اگر تعریف کرتا ہے تو تب بھی جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہوتا، اگر اس کی کوئی مذمت کرتا ہے تب بھی جو ہے وہ غصہ نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے۔ آج کے لڑائی جھگڑے اگر دیکھیں تو یہ دنیا کی چاہت کے اسباب ہیں، سارے اس سبب سے ہیں۔ تو جب صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرا نفس دنیا سے بے رغبت ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے میں اپنی راتوں میں بیدار رہتا ہوں، جاگتا رہتا ہوں، اللہ کے حضور کھڑا رہتا ہوں اور دن پیاسا رہتا ہوں، حالت روزہ میں رہتا ہوں، اور میری حالت یا رسول اللہ یہ ہو گیا ہے کہ گویا میں اپنے رب کے عرش کو ظاہر دیکھ رہا ہوں، اپنے سامنے ظاہر دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ دنیا سے کٹتا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لیتا ہے تو پھر حال یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا میں بیٹھا ہوتا ہے، نگاہ عرش پہ ہوتی ہے اس کی۔ یہ صحابی بیان کر رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں، پھر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میری حالت یہ ہو چکی ہے کہ میں اہل جنت کو ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ وہ بندہ مومن دنیا میں ہوتا ہے، جنت اور اہل جنت جو ہے وہ اس کے سامنے ہوتے ہیں، جنت کے نظارے اس کے سامنے ہوتے ہیں۔ وہ بندہ مومن دنیا میں پھر رہا ہوتا ہے لیکن جو ہے وہ جنت اس کے سامنے ہوتی ہے۔ آگے حضرت حارث عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میں دوزخیوں کو تکلیف سے چلاتے دیکھ رہا ہوں۔ اس بندہ مومن کے سامنے جہنم ہو جاتی ہے، جہنم کے احوال ہو جاتے ہیں، ان کا چیخنا جو ہے وہ دنیا میں رہتے ہوئے وہ بندہ مومن سنتا ہے۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سنا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے حارث، تو نے حقیقت ایمان کو پا لیا ہے، یہی تو حقیقت ایمان ہے، تم نے اس کو حاصل کر لیا ہے، بس اب اس کے ساتھ تو جاؤ، تو چمٹ جا، اس سے اب الگ نہیں ہونا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، حضور نے فرمایا، اے حارث، اللہ نے تیرے دل کو منور کر دیا ہے۔ جب بندہ دنیا سے بے رغبت ہو جاتا ہے تو اس کا حال یہ ہو جاتا ہے
کہ وہ کلیتاً اپنے آپ کو جو ہے وہ محبوب کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت ابو عبداللہ قرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حقیقی محبت یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو کلیتاً محبوب کے حوالے کر دے، یہاں تک کہ تیرے پاس اپنی ذات میں سے بھی کچھ نہ رہے۔ اور جسے یہ دولت عظیم حاصل ہو جائے اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہ عارف باللہ بن جاتا ہے۔ اور عارف باللہ کون ہوتا ہے؟ یوسف بن علی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنوں میں عارف باللہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی یہ کیفیت نہ ہو جائے کہ اگر اسے حضرت سلیمان علیہ السلام جتنی حکومت عطا کر دی جائے تب بھی یہ سلطنت اسے ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ سے غافل نہ کرے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اتنی مال دولت اسے ہر چیز مل جائے لیکن وہ اللہ سے غافل نہ ہو۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عارف کے لیے اس کے بستر پر وہ باتیں کھول دیتا ہے جو اوروں کے لیے کھڑے نماز پڑھنے پہ بھی نہیں کھولتا۔